السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा फजल, उसका करम, उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जुमे की नमाज अदा करने के लिए जमा फरमाया। और अल्लाह ही का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नमाज जुमा से पहले अल्लाह उसके रसूल के बातें कहने और सुनने का भी मौका इनायत फरमाया। दुआ करे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हक कहने और हमें हक सुनने, हम सबको हक पर चलने की तौफीक भी अता फरमाए। मोहतरम सामाईन, वैसे तो आप हजरात के सामने गुज़िश्ता जुमा माह रजबुल मुरज्जब के फज़ाइल और इसी तरह शबे मेराज पर तफसील के साथ आपके सामने रोशनी डाली गई थी। माशाअल्लाह, आप हजरात बगौर समाअत भी कर रहे थे और आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप हजरात तमाम रस्म और रिवाज खुरफात से महफूज भी रहे होंगे। मोहतरम सामाईन, ये माह शाबान शुरू हो चुका है और माह शाबान की भी बहुत सारे फजीलतें हैं। इंशाअल्लाह वह आइंदा जुमा आप हजरात के सामने उस पर रोशनी डालेंगे। मैंने सोचा कि भाई अब हमारे सामने जो मसला है वो आने वाले 26 जनवरी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में 3 मौके ऐसे हैं कि जिसके अंदर आम तौर पर छुट्टी मनाई जाती है। सारे मुल्क के अंदर छुट्टी होती है। पहला 2 अक्टूबर है जो गांधी के मरने का दिन है या पैदाइश का दिन है? पैदाइश का दिन है। पैदाइश का मरने का अच्छा, तबारे जो भी मान ले भाई, यौम पैदाइशी होगा, मरने का दिन शायद नहीं होगा, पैदाइशी का दिन है। 2 अक्टूबर पैदाइश का दिन है।
تو گویا کہ پتا چلا کہ پیدائش کا دن ہے، اسی لیے منایا جاتا ہے پورے ہندوستان میں. اور دوسرا 15 اگست کا دن ہے، 15 اگست کو بھی عام تعطیل رہتی ہے. اور اسی طرح تیسرا 26 جنوری ہے، جو ابھی جو ہے 1-2 دن میں جو ہے آنے والا ہے. محترم سامعین، میں نے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے 26 جنوری کے اوپر روشنی ڈالی جائے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے یہ 26 جنوری کیا ہے. میں 26 جنوری یہ یوم جمہوریہ کے طور پر بنایا جاتا ہے، یعنی ہمارا ملک جمہوری ملک ہے. انگلش میں کہا جائے تو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیموکریسی ملک ہے. کیا ہے جی؟ ڈیموکریسی ملک ہے. محترم سامعین، لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک سے محبت کرنا شریعت میں اس طرح نہیں ہے، حالانکہ ملک سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انسان کی فطرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ابتدا کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی زندگی پر روشنی ڈالا تھا. آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کتنا محبت کرتے تھے. مکے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل گئی، آپ دعوت کا کام شروع کر دیے، تو کفار مکہ آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے، ہر طرح سے آپ کو ستانے کی کوششیں کر رہے تھے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے علم ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرنا بھی سکھایا ہے. آپ کو اس سے اندازہ لگے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر ہجرت کر راتوں رات جا رہے تھے، کعبہ کعبہ کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور مکے کی طرف مکے کے اندر آپ کعبہ کو متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے کعبہ، یہ مکہ، میرا دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، لیکن میں کیا کروں، یہاں کے رہنے والے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں، میں مجبوری کے تحت جو ہے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس سے کیا پتا چلا؟ گویا کہ ملک سے محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد جو ہے آپ مدینے کے لیے دعائیں بھی فرمائیں، جیسا کہ آپ کو میں نے مدینے کی ہجرت کے اندر بتایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر کہنے لگے، یا اللہ مجھے مدینے کی محبت کو زیادہ کر دیجئے جیسا کہ میرے دل میں مکہ کی محبت تھی. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے مدینے کے مدھ میں، مدینہ کے کھانے کے چیزوں میں بھی برکت کی دعائیں کی. صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے صحابہ بھی اسی طرح محبت کرتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر بیمار ہو گئے، بیماری کے حالت میں وہ یہ کہنے لگ جاتے تھے، یا اللہ میں شاید ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں گا، کاش کہ میں مکہ میں ہوتا، مکہ کے آب و ہوا سے فائدہ اٹھاتا، لطف اٹھاتا، یا اللہ مجھے صحت دے دیجئے تاکہ میں مکے کے آب و ہوا کو دوبارہ دیکھ سکوں. محترم سامعین، گویا پتا چلا ملک سے محبت یہ انسان کی فطرت اور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی لیے آپ کے سامنے خطبے کے اندر میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کیا ہے اور جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے، ان تمام احادیث کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی پتا چلے گا کہ جس جگہ ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں کی محبت کرنا، ان کے اصول و ضوابط پر چلنا، یہ اسلام کا جس طرح فریضہ ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے کہ ہم اس قانون کو، اس چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. بھائی مسلمان تو وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرا انسان محفوظ رہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. مسلمان سب سے بہترین مسلمان اسی وقت کہلائے گا جبکہ من لسانہ و یدہ، اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے.
ظاہر سی بات ہے آپ جس ملک میں رہتے ہوں گے، جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس سے ہمارے ساتھ رہنے والے کسی بھی انسان کو نہ زبان سے تکلیف دینا جائز ہے، نہ ہاتھ سے تکلیف دینا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یکمن جارہ بوائقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جس کے وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے وجہ سے مسلمان ہونے کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یکمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ انسان ہے جس کے وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہوتا ہو، وہ ہے جس کے وجہ سے اس کے بازو رہنے والے کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ مسلمان اگرچہ ہوگا لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا من لا یکمن جارہ بوائقہ، فرمایا کہ پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچانا۔ اس سے پتا چلا کہ ملک کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں آس پاس لوگوں کے ساتھ تعلقات کا اچھا رکھنا، لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، یہ سنت نبوی اور انسان کی فطرت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ محترم سامعین، آج جو دھوم دھام سے 26 جنوری جو منایا جاتا ہے، پورے ہندوستان کے اندر چھٹی ہوتی ہے، اس کی تاریخ آپ دیکھیں گے، آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 26 جنوری کے اندر 1950 26 جنوری 1950 کے اندر یہ قانون نافذ ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھے یوم جمہوریہ کیوں بنایا جاتا ہے، یعنی یہ ڈیموکریسی ملک جو کے نام سے جو بنایا جاتا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ڈیموکریسی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ 26 جنوری کیوں بنایا جاتا ہے؟ یوم جمہوریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے آج کے دن میں 26 جنوری 1950 میں ڈاکٹر امبیڈکر بھیم کے ذریعے سے قانون نافذ ہوا ہے، اور وہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے اس ملک میں جو لوگ ہوں گے وہی لوگوں کے چنا ہوا جو ہے یا تو صدر ہوگا یا تو پی ایم ہوگا، لہٰذا یہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے۔ اور دوسرا ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہر آدمی کو اپنے تنظیم بنانے کا، اپنے دین پر چلنے کا، اپنے دین کو پھیلانے کا ہر آدمی کو اس کا اختیار ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہر جگہ کے ہر مشن کام کر رہے ہیں، جیسا مسلمان دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، بیانات کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، یہ ڈیموکریسی ہے اسی لیے بیان کر پا رہے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائی لوگ جگہ جگہ پر جو جلسے کرتے ہیں، پروگرامات کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ قانون کہتا ہے کہ یہاں پر بسنے والا ہر انسان، یہاں پر رہنے والا ہر انسان اپنے مذہب پر اپنے حساب سے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، آزادی کے ساتھ۔ جس کے جو قانون کے خلاف کرتا ہے اس کے خلاف بھی بول سکتا ہے۔ اسی لیے آج ہم اور آپ کے سامنے آج یہ بیان جو دے رہا ہوں وہ اسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہمارا ملک جمہوریہ ہے اور ڈیموکریسی ملک ہے۔ اسی طرح آپ سعودی چلے جائیں، سعودی کے اندر بادشاہت چلتی ہے، وہاں پر آپ اس طرح بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح آپ دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی سے جا کر مذہب کے سلسلے میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جمہوریت ملک نہیں ہے، وہاں پر بادشاہت کا مسئلہ ہے، وہاں پر بادشاہت کا زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے وہاں پر جو جمعے کے بیانات بھی جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے طرف سے طے کردہ جو بیان کرنا ہے اس کا جو ہے فارمیٹ آتا ہے، پھر خانہ کعبہ کے اندر، مدینے کے اندر، مدینہ اور مکے کے تمام مساجد کے اندر وہی بیانات کرنا ہے جو حکومت کے بادشاہ جو فیصلہ کر دیا، بادشاہ نے جو کہہ دیا اسی کو بیان کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کئی سارے جو پرانے امام تھے مکے کے اندر، مدینے کے اندر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا،
وہ یہ کہتے ہوئے استعفا دے دیا، بھائی جہاں کھڑ کر ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو مخالفت کرنے والے لوگوں کو تنبیہ نہ کر سکے، خلاف جانے والوں کو آگاہ نہ کر سکے، ایسے خطابت سے ایسے امامت سے مجھے کیا مطلب ہے؟ لہٰذا اللہ کے پاس کل پکڑ ہوگی۔ لہٰذا کئی علماء نے، کئی ائماؤں نے استعفا دے دیا، اور کئی علماء نے، کئی اماموں نے نمازیں پڑھانے سے بھی جو ہے پیچھے ہٹ گئے، اور یہاں تک کہ کچھ علماء کو تو جیل تک ڈال دیا گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے جس طرح ہندوستان کے اندر ہے۔ یہاں پر ہم اور آپ جو 26 جنوری بناتے ہیں وہ اسی خوشی میں بناتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا مطلب یہی ہے، یہاں پر ہر شہری آزادی کے ساتھ، آزادی ذہن کے ساتھ جی سکتا ہے اور اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ جو 26 جنوری ہے، آپ جو آج جو قانون بنایا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا ہمارے علماء کرام کی قربانیاں۔ آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنائی ہوگا، جو ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر بنے، اور ڈاکٹر امبیڈکر نے جب قانون بنا رہے تھے، جب قانون بن رہا تھا، تو تمام لوگوں کو ان کے مسلک کے اعتبار سے، ان کے جینے کے اعتبار سے اپنا اپنا قانون چن کر اس کو بنا کر دینے کو کہا گیا تھا۔ جس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اسی طرح بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اس وقت محنتیں اور قربانیاں دی، جس کے وجہ سے آج ہم اور آج آپ اور ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں کی آبادی کی، مدرسوں کے چلانے کی، خانقاہوں کے نظاموں کی، مسافروں کے نظاموں کی، شادی خانوں کے نظاموں کے، یہ سارے اگر چل رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ محترم سامعین، یہ ملک میں جو آج ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ کسی کے خیرات نہیں ہے، بلکہ آج ہم اس ملک میں جو رہ رہے ہیں، یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں ہم جو رہتے ہیں وہ اس وجہ سے رہ رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے بڑے بڑے قربانیاں اس وقت پیش فرمائی تھی۔ اس ملک کو آپ 1850 کے بعد، 40 کے بعد دیکھیں گے، یہاں حکومت انگریزوں کی حکومت تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، آج لال قلعہ سے آپ پوچھیں گے بھائی تمہاری تاریخ کیا ہے، وہ بتائے گی میری تاریخ، اس کے پیچھے مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ تاج محل کو پوچھیں گے، تاج محل کہے گا میرے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے وہ مسلمانوں کا ہاتھ ہے۔ محترم سامعین، ہمارے اکابرین نے، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے، بڑے بڑے علماء کرام نے اس ملک کے آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھانے والے خود مسلمان تھے۔ انگریزوں کے خلاف جس وقت علماء کرام کے فتوے جاری ہوئے، خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی منسٹر بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے قلم کے ساتھ ایسے مضامین لکھتے تھے البلاغ کے نام سے، اور اسی طرح دوسرے اخبار بھی ان کا تھا، وہ ایسا تحریر کرتے تھے جس طرح نیوز پیپر آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اس طرح حضرت جو ہے قلم کے ذریعے سے اس طرح پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اندر آگ لگا دیے تھے کہ مسلمان میدان میں کود پڑے تھے۔ محترم سامعین، یہ ملک کی آزادی کے اندر علماء کرام کے قربانیوں کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے، مسلمانوں کے قربانیوں کے بارے میں سنیں گے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے جیسا ہی علماء کرام نے آواز لگایا، علماء کرام کو انڈومین کے جیل کے اندر کالا پانی کے نام سے جو مشہور تھا، اس کے اندر بڑے بڑے علماء کرام کو جو ہے قید خانہ میں ڈال دیا تھے۔ اللہ اکبر! شاملی کے میدان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، شاملی کے میدان میں علماء کرام کے 80 سے زیادہ جو درخت تھے، یہ شاملی یہ یوپی کے اندر سہارنپور کے قریب میں آتا ہے، آج بھی وہ جگہ ہے، آج بھی یوپی کے اندر موجود ہے۔ وہ درختوں کے اوپر علماء کرام کے صرف سر ہوتے تھے، دھڑ نیچے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ محترم سامعین، اور ایک مرتبہ جب انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے لگے، مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے 2 لاکھ مسلمان تھے، اور کم از کم 1.5 لاکھ مسلمان تھے جنہیں شہید کر دیا گیا، اور 50,000 کے قریب صرف علماء کرام تھے۔
بڑے بڑے علماء کرام، خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اور سیرت آپ پڑھیں گے، فرماتے ہیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا آج پورے ہندوستان میں بھی ان کی بھی یوم ولادت اور یوم پیدائش بناتے ہیں، اگرچہ شریعت میں اس طرح اجازت نہیں ہے اور بنانے والے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ شریعت میں اس طرح پیدائش کا دن، اس طرح موت کا دن بنانا یہ تو جائز نہیں ہے، چونکہ مسلمان اس لیے نہیں بناتے ہیں، بنانے والے خود مسلمان نہیں ہیں، اسی لیے وہ لوگ بناتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس کی تاریخ آپ پڑھیں گے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، 10 سال جو ہے ان کو قید خانے میں رکھا گیا تھا۔ کتنے سال جی؟ 10 سال قید خانے میں رکھا۔ ظاہر سی بات ہے، جیل میں رکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے ملت ٹائم کی جانب سے بمبئی کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا تھا، بم بلاسٹ بمبئی کے اندر 2002 میں یا 2007 میں جو بم بلاسٹ ہوا تھا، اس وقت جو ہے بھائی جو کرنے والے تھے ان کو تو پکڑے نہیں، جو نہیں کرنے والے تھے بیچارے دوسرے لوگ تھے، ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی جو ہے 2025 میں ان کا ججمنٹ آیا، سارے لوگ جو ہے بے قصور ہیں، سارے لوگ بے قصور ہے۔ اس کے اوپر جو ہے ملت ٹائمز کے نام سے جو ہے اس کی ہسٹری کو جو ہے ان کے ساتھ کیا کیا گیا، پکڑنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کو کس طرح فورس کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح ظلم کیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھیں، یوٹیوب کے اندر ہے تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو محترم سامعین، یہ تو حق کا ہے۔ اس زمانے کے اندر اللہ اکبر، انگریزیاں یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کے علماء کو لائن سے کھڑے کر دیتے تھے، اور وہ بھی کیسے؟ بغیر کپڑوں کے ننگے کھڑا کر کے لاتے تھے، اور نیچے بڑی کڑائی، جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے اجمیر کے اندر بھی ایک بڑا لنگر لگتا ہے، لنگر کے نام سے اتنی بڑی کڑائی جو ہے رکھا جاتا تھا، اس کے اندر تیل گرم کیا جاتا تھا، ہر عالم دین کو لاتے تھے، وہاں کھڑاتے تھے، کہتے تھے بھائی فتویٰ دے، انگریزوں کی حکومت جائز ہے، انگریزوں کی حکومت پہ رہ سکتے ہیں۔ عالم دین کہتا تھا بھائی میرا جان دینے کو میں قربان ہوں، میں اپنا جان دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ انگریزوں کی حکومت کے اندر رہنا حرام ہے، آپ لوگوں کو بھگانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا پھر انگریز جو ہے اس عالم دین کو گرم گرم تیل کے اندر اس کو ڈال دیتے۔ ظاہر سی باتیں پوری لمبی کھڑی ہوئی لائن ہے، علماء کرام ہی تھے، اور ساروں کو ایک ایک بات دوسروں کو ڈال دیتے تھے، لیکن کوئی عالم دین یہ نہیں کہتا تھا کہ انگریزوں کی حکومت جائز ہے۔ اللہ اکبر، محترم سامعین، اسی طرح مسلمانوں کے 1.5 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو خنزیر کے چمڑے کے اندر ڈال کر، خنزیر کے چربی لگا کر جو ہے زندہ جو ہے مسلمانوں کو جلا دیتے تھے۔ محترم سامعین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ملک میں اگر آج ہم اور آپ امن اور چین کے ساتھ عبادتیں کر رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، مسجدیں قائم کر رہے ہیں، دین کے خدمتیں کر رہے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے آباء و اجداد کے قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج امت جو ہے اس بات سے ناواقف ہے، جس کے وجہ سے آج مسلمان کسی کے سامنے جواب دینے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ بھائی انگریزوں کی حکومت میں رہنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اب جو ہے ان سے جہاد کرنا فرض ہے، اللہ کے لیے ان کو بھگانا ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اس ملک ہمارا ہے، لہٰذا ان انگریزوں کو یہاں سے بھگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ فتویٰ دے دیے تھے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے علماء کرام تھے۔ اب جو ہے فورس آ گئی، انگریزوں کی پولیس آ گئی، آ کر جو ہے پتہ کرنے لگی۔ حضرت جو ہے اتنے بڑے ہونے کے باوجود سادی سیدھی زندگی گزارتے تھے۔ ابھی بھی دیوبند کے اندر آپ جائیں گے، چھتا مسجد کے نام سے مشہور ہے، ابھی اسی طرح مسجد ہے جس طرح اس زمانے میں بنائے تھے۔ حضرت جو ہے اندر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا، کچھ پولیس آ گئے، آ کر کہنے لگے دیکھیں دماغ کتنا تیز تھا، دماغ کتنا تیز تھا اور کتنا حاضر جواب دیتے تھے، جھوٹ بھی نہیں، ایسی سچائی کے ساتھ بات پیش کرتے تھے کہ خود انگریزی اتنا بیوقوف انسان ہوتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ بہرحال آ گئے، فرمانے لگے بھائی قاسم کہاں ہے؟ آپ جو ہے فوراً مسلح گنج سے اٹھے، تھوڑا سا ادھر گئے، پھر آئے، آ کر کہنے لگے ابھی ادھر گئے تھے، ابھی ادھر گئے تھے۔ انگریزی کہتا کہ بھائی ابھی کدھر گئے تھے؟ ادھر گئے تھے، جا کے دیکھو بھائی کدھر گئے تھے۔ تو محترم سامعین، ہمارے اکابر دیوبند نے
بڑے بڑے علماء کرام نے اس سلسلے کو آزادی کے اندر بڑے قربانیاں دیے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آج حکومت ہند نے آج مسلمانوں کے تاریخ کو مسمار کرنے کی، مٹانے کی پوری تیاری کر چکی ہے، اور مسلمان اس سے ناواقف ہے۔ کتابیں جو ابھی ترمیم ایکٹ جو پاس کیے ہیں، اس کے ذریعے سے سارے تاریخی واقعات کو، سارے مسلمانوں کے قربانیوں کو مٹھانے کا کام شروع بھی ہو چکا اور وہ انجام بھی پا چکا۔ آج ہمارے اور آپ کے بچے جو اسکولوں میں جا کر پڑھ رہے ہیں، کوئی بچے کو یہ تاریخ نہیں ملے گی کہ آزادی کے وقت مسلمان شامل تھے۔ محترم سامعین، اللہ اکبر، حالانکہ اس ملک کو آزاد کرنے کے اندر مسلمانوں نے اپنے جانوں کا، اپنے مالوں کا ہر طرح کے طرف سے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب 26 جنوری بنایا جاتا ہے، چاہے وہ 15 اگست بنایا جاتا ہے، جب جھنڈا اڑایا جاتا ہے، ہمارا کوئی ایک مسلمان کا نام بھی نہیں لیتے۔ آج حکومت وہ کر رہے ہیں جس وقت انگریزی تھے، اس وقت یہ چاپلوس ہوا کرتے تھے، اس وقت یہ جاسوسی کا کام کیا کرتے تھے، آج وہ حکومت کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہوا ہے ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الغرض محترم سامعین، اسی طرح ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود ہم سمجھیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر ہمارے بڑوں نے کیا قربانیاں دیا ہے، اس ملک کے اندر ہمارے بڑوں نے کس طرح اس ملک کو آزادی کے اندر تعاون کیا ہے، ہم خود سمجھیں، خود پڑھیں، پھر اپنے نسلوں کو بنائیں۔ الغرض میں 3 باتیں، یہ پورے بیان کا خلاصہ اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کے اوپر بتاؤں گا۔ محترم سامعین، آج کے وقت میں ہمیں صرف اور صرف 3 کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ کتنے کام جی؟ 3 کام۔ سب سے پہلا کام، جہاں تک ہو سکے بچوں کو ظاہرہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ بچوں کو۔ محترم سامعین، آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے، شاید ہمارے باپ کا زمانہ ہی ہے، جو ہمارے باپ داداؤں کا زمانہ ہے، ہمارے ماں باپ کا زمانہ ہے، خود ہمارے خود 8 ہیں، 4 بہنیں 4 بھائی، اسی طرح ہمارے کرشن لنکے کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کے 7 8، سب کے 6 7 ہیں۔ لیکن آج کے جنریشنوں کو یہ غیر مذہب کے رہنے کی وجہ سے، غیر مذہب کے تعلقات کی وجہ سے آج ہمارے مسلمان بھی انہی کی طرح سوچنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اب میں نے ایک بچہ پیدا ہو گیا، ایک بچی پیدا ہو گئی، اب حضرت میں آپریشن کرانے جا رہا ہوں۔ محترم سامعین، کتنی بیوقوفی والی بات ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں صاف طور پر حکم فرما دیا، فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بھائی تم نے جو بے گناہ کو آنے سے روکا ہے، اس کو جو تم نے بے گناہ کو قتل کیا ہے، کیوں قتل کیا تھا؟ اس کے وجہ سے جہنم کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے حکم کو ہم نے توڑا۔ آج کی جنریشن کہتی ہے بھائی حضرت 2 بچے 3 بچے ہو جائیں تو پالے گا کون، 4 بچے ہو گئے تو پالیں گے کون؟ محترم سامعین، یہی ہمارے باپ دادا سوچتے تو آج ہم 8 لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کے جتنے زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کے گھر میں اتنی برکت ہوتی ہے، جس کے گھر میں جتنے بچے ہوتے ہیں اس کی اتنی برکت ہوتی ہے، جس کے گھر میں 2 ہوتے ہیں وہ سب سے ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے 2 بچے پیدا کر لیا، آپ نے آپریشن کرا دیا، یہ سوچ کر آپریشن کرا دیا 2 بچے کافی ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ بتائیے کہ آپ کو تو نہیں معلوم ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہے، کون کب تک جیے گا، اس کا تو آپ کو علم نہیں ہے۔ اگر کوئی بچے کا انتقال ہو گیا، آپ کی بچی کسی حادثے کی شکار ہو گئی، اب کیا ہوگا بتائیے؟ دوسری شادی تو آپ کر سکیں گے نہیں، اس لیے کہ دوسری شادی کرتے پہلی چھوٹی بھی چھوڑ کے چلی جائے گی۔ تو الغرض محترم سامعین، آج ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے ان آپریشنوں کے مسئلے کو ختم کریں۔ یقین جانیے محترم سامعین، دنیا کے اندر پالنے والا، رزق دینے والا یہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ یہ لوگوں، یہ دنیا کے اندر جتنے لوگ جی رہے ہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کمانے سے کھا رہے ہو، تم کمانے سے پی رہے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کھلاتا ہے اور اللہ پلاتا ہے۔ ابھی رات کو میں مطالعہ کر رہا تھا ویل مچھلی کے بارے میں نے سنا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ویل مچھلی جو خود ہے کئی 100 ٹن بھاری ہوتی ہے، کئی 100 ٹن
بھاری ہوتی ہے. محترم سامعین اللہ کس طرح پلاتا ہے اور کس طرح پلاتا ہے دیکھیں. کئی سو ٹن بھاری ہوتی ہے. آپ نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بھی روشنی ڈالا تھا اس سے پہلے. دعوت کر دی تو مچھلی نے 2 نوالوں کے اندر سارا نمٹ لیا. تو ویل مچھلی کئی 100 ٹن ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں جب اس کا مرنے کا وقت آتا ہے وہ سمندر کے اندر ایک دم اوپر آتی ہے. لاسٹ ٹن فائنل جو ہے جو تیرنے کا انداز ہوتا ہے وہ تیرتی ہے. پھر جو ہے سمندر کے ایک دم تہ کے اندر جا کر وہ مر جاتی ہے تاکہ بھائی اوپر بڑھ جائیں گے تو دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوگی. ظاہر سی بات اتنی بڑی مچھلی. اور محترم سامعین وہ کئی 100 ٹن خود کی ہے اور کئی 100 ٹن روزانہ کھانا بھی کھانا ہے. وہ اللہ کھلاتا ہے اس کو بھی. جب یہ مر جاتی ہے نیچے جا کر تو اللہ اکبر اس کے بعد مرنے کے بعد 40 پر 2 قسم کے جانور اس کو کھاتے ہیں. کتنے جی؟ 40 پر 2 قسم کے جانور اس کو کھاتے ہیں. اور جب اس نے تاریخ بتا رہا تھا آگے کہتا ہے 40 پر 2 مخلوقات اس کو روزانہ صبح شام کھاتے ہیں. اس طرح 100 سال سے زیادہ کھاتے رہتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. محترم سامعین ذہن کو اپنے ذہن کو صاف کریں, اپنے دماغ کو اس بات سے نکالے. بچے زیادہ ہوں گے تو آپ کو پالے گا کون, ان کا خرچ کون دے گا؟ آپ یقین کے ساتھ کہتا ہوں میں کہ جب بچے آپ کو پیدا ہوتا ہے, پہلا بچہ پیدا ہوتے ہی آپ یقین جانیے اور خود سوچے آپ کے کمائی کے اندر آپ کے انکم کے اندر خود اللہ اضافہ کر دیتا ہے. اس لیے کہ بھائی تیسرا آ گیا. حدیث میں آتا ہے یہ لوگوں یہ میرے امتی یاد رکھنا اللہ کمزوروں کے برکت سے تمہیں رزق دیتا ہے. تو بچے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ بچے کمزور ہوتے ہیں. کمزوروں کے برکت سے اللہ رزق دیتا ہے. ابھی ایک آفیسر سے میں نے ملا, وہ IPS کا بڑا تھا بیچارہ, بڑا کافی بڑے پوسٹ میں تھا. تو میں نے اس کو ملا, مل کے بعد جو ہے میں نے اس کی بات چیت کرنے کے بعد اس سے پوچھا. اس نے پوچھا بھائی کتنے بچے؟ غیر مسلم تھا گھر سے. میں نے کہا کہ بھائی میرے 4 بچے ہیں. کتنے؟ 4 بچے. وہ کرسی میں سے اڑ گیا. اس کے 2 بچے تھے اور بڑا آفیسر تھا. اس کا تنخواہ, اس کی رشوتیں, بہرحال وہ تو بہت صاف آدمی ہے, رشوت وغیرہ بھی نہیں لیتا, بہت پرفیکٹ آفیسر ہے. وہ کرسی میں سے اڑ گیا. کہنے لگا میرے بھائی تو 4 بچوں کو کیسا پیدا کر دیا, کیا کام دھام نہیں اور کوئی؟ تو یہ بتا 4 بچوں کو پالتا کیسا ہے؟ میں بھی کھڑا ہو گیا. میں نے کہا الحمدللہ آپ کو میرے چہرے سے دکھ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں, تو پھر میرے پاس کیوں آئے؟ وہ سوچا کہ میں اس کے پاس کوئی کام کے لیے آیا ہوں. میں ملنا چاہتا تھا, بڑا آفیسر ہے, نیچے پولیس وغیرہ بھی رہتے ہیں, اس کے لیے اجازت لے کر جانا پڑتا. وہ سوچا کہ ملنے کے لیے آیا. میں نے کہا صاحب میں آپ سے ملنے ہی نہیں آیا بلکہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا. کیا کہا جی؟ تو آپ اندازہ لگائیے میرے 4 بچے ہیں اور میں الٹا آپ سے کام لینے نہیں آیا بلکہ آپ کو ہدیہ دینے کے لیے آیا ہوں میرے بھائی. تو محترم سامعین بچوں کو زیادہ پیدا کرنا, ابھی جو ہے ہمارے حکومت آندھر پردیش کی جانب سے باضابطہ نیوز پیپر کیا بلکہ ہمارے CM نے آرڈر پاس کیا ہے. کہا بھائی لوگوں زیادہ بچے پیدا کرو. آج آندھر پردیش کے اندر 5 کروڑ ہی آبادی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آبادی بڑھے, لوگ بڑھے, لہٰذا 1-2 کا سلسلہ ختم کرو اور بچوں کو پیدا کرو. یہ موقع ہے مسلمانوں کے لیے کہ بھائی بچے خوب پیدا کریں. محترم سامعین ذہن کو صاف کرے, اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بچیوں کو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سب کے بچے ہو چکے ہیں, سب کے نواسے ہونے والے ہیں, ان کو تشکیل کرے, ان کو دعوت دے, انہیں سمجھائے اللہ کھلانے اور پلانے والا ہے. جہاں تک طاقت ہے بچوں کو, آبادی کو بڑھائے. اپنے آبادی کو بڑھانا ہمارے مسلمانوں کی پہچان اور اسلام کی بقا کا ایک راستہ, ایک طریقہ ہے. اور آج کے حکومت کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ بچوں کو بڑھایا جائے, پیدائش کو بڑھایا جائے. کتنے بہترین سہولیات ہمارے حکومت آندھر پردیش کی جانب سے. ڈیلیوری کے لیے بھی پیسے خرچ نہیں ہے, ڈیلیوری کے لیے بھی پیسے خرچ نہیں ہے. بھائی جو لوگ مالدار ہیں وہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں. آدمی کے پاس پیسہ ہو تو اس کے خرچے بھی ویسا ہی ہوتا ہے. جو کروڑ پتی ہوتا ہے وہ جا کر جو ہے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں جاتا ہے, وہاں کے ڈیلیوری کا خرچ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ بھی ہے کئی کئی ہاسپٹلوں میں. اور کروڑ پتی ہے اس کے 5 لاکھ ہے, جیسا پیسے ویسے خرچے. اور جس کے پاس نہیں ہے محترم سامعین درد آ گیا, کورونا سال چل جائے, یقین جانیے پیر کی بچی پیدا ہوگی تو الٹا 15,000 دے کر گفٹ دے کر آپ کو بھیجیں گے. وہاں کتنا جی کورونا سال؟ بھائی وہاں بھی تو ڈاکٹر ہی کام کر رہے ہیں, وہاں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر رہتے ہیں, پورے لیڈیز ہی رکھا ہے. ابھی کی حکومت, اس سے پہلے کی حکومت نے بہت بہترین نظام کرا ہوا ہے. تو الغرض دنیا کے اسباب پر خیال اور مت کریے, اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں. کس پر جی؟
اللہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نے آپ کو بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 پر 2 اولاد تھے. کتنے جی؟ کون پڑھ رہا تھا بھائی؟ کتنے جی؟ 40 پر 2 اولاد. اللہ اکبر. آج ہم اور آپ ایک دو کے بعد کہتے ہیں حضرت یہ 2 دن ہی یہ چلتا ہے. یقین جانیے یہ 2 کے بعد جو آپریشن کراتے ہیں تو اللہ دروازے بھی بند کر دیتا ہے. یہ بیوقوف انسان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, 2 پہ بند کرا تو اس سے پیسے دینے کی زیادہ ضرورت کیا ہے؟ تو زیادہ پیدا کرے تو اللہ راستے بھی زیادہ کھولے گا, اس لیے کہ تعداد زیادہ ہے کھانے پینے کی. تو الغرض محترم سامعین, پہلا کام ہمیں بچوں کو زیادہ پیدا کرنا ہے. ہمارے حکومت آندھرا پردیش کا یہ بھی مطالبہ ہے. دوسرا, بچوں کو پڑھانا ہے. بچوں کو کیا کرنا ہے؟ پڑھانا ہے. حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہ جو پورے جمعیت العلماء کے صدر وہ فرماتے ہیں آج مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اگر بھوکا رہنا پڑے, ایک وقت کا کھانا نہ کھانا پڑے, ایک وقت کا کھانا مت کھائیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, چاہے وہ دین پڑھائے چاہے وہ دنیا پڑھائے. اگر آپ دنیا پڑھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ دنیا صحیح سے پڑھائیں, صحیح جگہ پر پڑھائیں, صحیح طریقے سے پڑھائیں. دوسرا کام بچوں کو پڑھانا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ بچوں کو اگر ہم نے دنیا پڑھا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے جی؟ دنیا پڑھا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے مدرسوں میں کن بچوں کو ڈالتے ہیں؟ جو بچہ سب سے زیادہ شریر ہو. کسی ڈالتے جی؟ جو بچہ سب سے بیکار ہو اسے کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں ڈال دیتے. کئی کبھی یہاں تو پڑھتا نہیں ہے, خرچہ نقصان چکے کچھ نہیں ہے. الغرض جو لوگ یہ سوچتے ہیں محترم سامعین دنیا کے اندر سب سے اگر مزے میں ہے, سب سے اگر اچھا کھلاتا ہے, اچھا پیتا ہے, وہ علماء اور دین کی خدمت کرنے والے, چپ کے دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے. جو سکون سے سوتا ہے, سکون سے کھاتا پلاتا ہے, اس لیے کہ اللہ کو بھی معلوم ہے اس نے میرے دین کو چنا, اس نے میرے دین کو چنا تو اللہ اسے کھلاتا بھی ہے اور بہترین سے کھلاتا ہے. بھائی رمضان جب آتا ہے لوگ جو ہے حافظ قرآن کو, تراویح پڑھانے والوں کو جو ہدیے دیتے ہیں, کھانے کی جو نعمتیں دیتے ہیں, میں خود جو ہے جب میں دیکھا کہ جب دعوت دیتے ہیں تو بیچارے ظاہر سی بات ہے کھا نہیں پاتے. بھائی 10 قسم کے کھانے ان کے سامنے ہوتے ہیں, 10 بیچارے 10 گھر سے سالن دیتے تھے, بھائی حافظ صاحب کھا لیجئے, حضرت یہ کر دیجئے. تو الغرض یہ ذہن میں مت رکھے, دین پڑھائیں گے آج کے زمانے میں سب سے بہترین کام ہے, سب سے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے بچوں کو دین پڑھا دیا. اس لیے کہ بھائی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ مریں گے تو آپ کے لیے دعا بھی کرے گا نا بھائی. آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں, انجینئر بنا رہے ہیں, یقین جانیے 1 مہینہ بھی آپ کو یاد رکھنا مشکل سے ہوگا. کتنا جی؟ 1 مہینہ یاد رکھنا آپ کے لیے, اس کے لیے مشکل ہوگا. الغرض تیسرا بتا رہا تھا کہ بچوں کو, دوسرا بچوں کو پڑھائیے. تیسرا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بچوں کو دنیا پڑھا رہے ہیں, دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی ضرور پڑھایا کرے, دین بھی ضرور پڑھایا کرے. اس لیے کہ دنیا پڑھانے پر وہ دنیاوی آدمی بنتا ہے, لیکن اگر ساتھ میں دین بھی پڑھائیں گے تو دین اور دنیا دونوں کا بھی ہوتا ہے. آپ کے حقوق کو بھی ادا کرے گا, اللہ کے حکموں کو بھی چلے گا, اللہ کے حکموں پہ جو ہے اس کو بھی اپنے زندگی میں لائے گا. اگر آج کے دور میں, آج کے یہ یوم جمہوریہ کے موقع پر جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ ان 3 باتوں کا ملتا ہے کہ ہم جو ہے خود جو ہے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں, دوسرا جو ہے بچوں کو پڑھائے, تیسرا بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث ضرور پڑھایا کرے, چاہے وہ مکتب کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ مدرسے کے ذریعے سے ہو, کسی بھی لائن سے ہو. ہر بچہ ہمارا قرآن پڑھنے والا ہونا چاہیے, ہر بچہ حدیث پڑھنے والا ہونا چاہیے. انشاءاللہ یہ 3 کام کر لے. اور دوسری بات, ظاہر سی بات ہے جب یہ 3 کام آپ کریں گے تو یقین جانیے محترم سامعین جب یوم جمہوریہ آئے گا, جب 15 اگست آئے گا, ہمارے نسلوں کو بھی پتا چلے گا اس ملک میں ہم اور آپ کرایہ دار نہیں بلکہ حقدار ہے. ہم اور آپ اس ملک کے کیا جی, کرایہ دار نہیں بلکہ حقدار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.